گیا پاکستان اور انڈیا کا میچ۔ خواتین و حضرات، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے منحصر قوم کو ایسا گناہ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی خوشی ہماری طرف آتی نہیں ہے، چاہے وہ ملک کے حالات ہو، مہنگائی ہو، سیاسی اور سماجی صورتحال ہو، کوئی خوشی کی خبر نہیں آتی۔ پچھلے کئی سالوں میں اگر کوئی خوشی کی خبر آئی بھی ہے تو وہ قرض ملنے کی ہوتی ہے، اس ملک نے ہمیں قرض دے دیا، IMF نے ہمارا قرض اپروو کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں رہنے والوں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کل بھارت نے 120 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ سچی بات بتاؤں تو ہم منہ سے تو کہہ رہے تھے کہ جیت گئے بھائی، جیت گئے، پاکستان کی ٹیم میں T20 کا ٹاپ اسکورر ہے، ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، ہمارے لیے کیا مشکل ہوگا 120 رن۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں چور تھا کہ یہ میچ پھنسے گا۔ میچ پھنس گیا، ہم ہار گئے۔ تھرو آؤٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، جب سے بابر اعظم کیپٹن ہیں تو ہم بہت میڈیوکر، سوری یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، ٹیموں سے ہار رہے ہیں، تھرو آؤٹ ہار رہے ہیں۔ اور ابھی نیدرلینڈ سے بھی ہارے، سی ٹیم سے بھی، بالکل ورلڈ کپ سے پہلے نیوزی لینڈ کی سی ٹیم آئی تھی، اس کے بعد USA سے، اس کے بعد جو آپ کی پروگریس چل رہی تھی یہ آن دا کارڈز تھی چیزیں، یہ ایک نہ ایک دن سامنے آنی تھی۔ اب 120 اسکور تھے کل، 120 اسکور میں سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پوری دنیا کو یہ بولتے پھرتے ہیں اور یہ میسیجز دلواتے ہیں وہاں سے کہ یہاں پہ 150 والے پچ ہے، یہ بیانیاں یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 120 میں بھی وہ پلیئر جو پچھلے 4 سے 5 سال سے ٹیم کو سنبھال رہے ہیں اور کرتے دھرتے ہیں، جو سارے ڈیسیژنز، مین ڈیسیژنز ٹیم کے لیتے ہیں، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ 120 اسکور وہ خود رسپانسبلٹی دیں اور پاکستان کو اتنا امپورٹنٹ میچ جو ہندوستان کے ساتھ تھا اس کو فنش کریں؟ بس آپ لوگوں نے ایک چیز کی ہے، آپ لوگوں نے B, C, D ٹیمز کے خلاف پرفارمنسز کر کے لوگوں کو ہلوسنیٹ کیا اور پاگل بنایا ہے۔ آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، آپ لوگوں کو PCB نے پیسے دیے، آپ لوگ اپنے آپ کو ایوالو کریں، آپ لوگ اپنی کرکٹ کو ایوالو کریں۔ آپ نے وہ پیسہ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگا دیا، اپنے آپ کا اتنا اوپر کر لیا جو آپ ہیں نہیں بیسیکلی۔ آپ کے سٹیٹس یہ ہیں بھائی، آپ کے جو ٹورنامنٹس میں یہ T20 ٹورنامنٹس میں اور ایشیا کپ میں آپ کے جو سکورز ہیں نا بڑے کمپٹیشن میں، ورلڈ کپس میں، آپ کی 27 کی ایوریج ہے اور 112 کا سٹیٹ ہے، آپ کے اسٹرائک ریٹ ہے کس کا؟ اس کے بابر اعظم کا۔ اس کے بعد آپ کے جو سکور ہیں بابر اعظم کے، وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، جو لوزنگ کوز میں سکور ہے 1400 سکور ہیں۔ تو یہ سٹیٹ کون سے کنگ کے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ یہ کنگ کا میں کیا کروں کہ جو اس نے میچ نہیں جتوا کے دینا ہے؟ آپ نے پوری ٹیم کو سوشل میڈیا کے تھرو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے پاگل کر دیا پوری عوام کو۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیمیں بنا رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو ٹیم کے اندر رکھ رہے ہیں، 40 میچ آپ نے اپنے فرینڈز کو دے دی ہیں۔ ابے بھائی 40 میچ اس کو بھی دے دو، یہ اس عمر میں بھی سکور کر دے گا۔ اس سے نقصان آپ نے یہ کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کا، وہ جو ڈومیسٹک کا پرفارمر تھا وہ وہیں پہ مر گیا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ USA میں جا رہا ہے، وہ UAE میں جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ آپ نے پوری کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ لیڈر تھے، ایک آپ کے سٹیٹس اس طرح کے ہیں، اس کے بعد آپ نے ٹیم اپنی نہیں بنائی۔ مڈل آرڈر کس نے بنانا تھا؟ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اسی نے اپنی ٹیم بنانی ہے نا۔ 5 سال سے آپ ٹیم بنا رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے، آپ کے پاس ایک مڈل آرڈر کا بیٹسمین نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ابھی تک آل راؤنڈر نہیں ہے، آپ نے کسی کو بننے ہی نہیں دیا۔ آپ کو صرف ٹلے چاہیے تھے، سوری ایکسکیوز مائی ورڈ، آپ کو صرف ٹلے چاہیے تھے کہ جو آپ اوپر سے 15 اوور کھیلیں اور نیچے سے آگے وہ آنکھیں بند کر کے مارتے جائیں۔ اس طرح ٹیمیں بنتی تھی نہیں، آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورا۔ اور اس کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ایجنسیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ ان سے جو ہے اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ جب آپ ہار جائیں، وہ کہ بابر اعظم بیٹ سے چھلانگ مارنے لگے تھے، شادام نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، وہ شاپنگ پہ نہیں گیا، وہ جو ہے نا کسی کا فون نہیں اٹھا رہا۔ بھائی سب ڈرامے ہیں یہ لوگوں کو، آپ لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹیم ایجنسیز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ یہ چیزیں کرتی ہیں، یہ سمپتھیز کے لیے کرتی ہیں۔ تو آپ میری بات سنیں، جو جس عوام نے آپ کو اتنا اوپر اٹھا دیا، بٹھا دیا، ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ ان کو پاگل بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چیئرمین کرکٹ بورڈ صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی آئے، انہوں نے آ کے کچھ ڈیسیژن بہت غلط لیے ہیں، وہ جس طرح بھی آئے ہیں باقی بھی کچھ اسی طرح آتے ہیں، لیکن جو وہ جانشین ساتھ لے کے آئے انہوں نے بہت غلط کیا کہ جتنا انپروفیشنلی انہوں نے ساتھ چیزیں کی ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں، یہ بات تو 2 مہینے کی ہے نہیں، یہ تو پچھلے 5 سالوں کی بات ہے، لیکن یہ 2 مہینے میں جو آپ لوگوں کی پریکٹسز تھیں، جتنا آپ نے واویلا بچایا ٹیم اناؤنس کرتے ہوئے، جو انپروفیشنل آپ نے دکھایا چیزوں کو، تو یہ ساری آن دا کارڈ تھیں۔ پھر بابر کو آپ لے آئے، شاہین افریدی کو 2 میچ کرایا، اس کو دوبارہ سے آپ کپتان لے کے آ گئے، یہ آپ نے غلط ڈیسیژن لیے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس ٹیم کی سرجری ہونی ہے، تو سنیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیے میری بات سنیے، ہمارے سٹیٹس جب نیچے آئے، جب ہماری سٹیٹس ہمیں لگا کہ وہ نیچے آئے، عوام نے تنقید کی، کوچز نے بولا، تو ہم سیدھا ڈومیسٹک کے اندر گئے۔ یہ جو آپ کے سٹیٹس ہیں
یہ کوئی کنگ والے سٹیٹس نہیں ہیں. آپ کو آپ کے ساتھ یہ حالات ہیں کہ آپ کو کوئی رکھتا بھی نہیں ہے ٹیم میں, یا جس ٹیم میں آپ ہوتے ہیں وہاں انٹرنیشنل پلیئر پی ایس ایل میں کہتے ہیں ہم نے اس ٹیم میں نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ بابر کھیل رہا ہے, ہم پہ پریشر پڑ جاتا ہے. یہ سچائی ہے آپ کی. تو انہوں نے, چیئرمین صاحب جو آئے, آپ نے ان کو اب ڈومیسٹک میں بھیجنا ہے. ہم بھی گئے, ہم نے وہاں 3 سال کا رگڑا کھایا, اور اگر آپ میری پرفارمنس اٹھائیں گے تو آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی 3 سال میں. میں یہ نہیں کہتا آپ مجھے ٹیم میں ڈالیں گے, لیکن یہ ایک پروسیس ہے. اب آپ کو 5 سال کی کرکٹ ملی ہے اور آپ نے کیلیبر کو امپروو نہیں کیا, آپ کی کرکٹ سٹک ہو گئی ہے, آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, آپ اپنے شیل سے نکلے نہیں, وہ آپ کی گیم ہی نہیں ہے. آپ کو وہ کھیلنا ہی نہیں آتا جو ماڈرن کرکٹ اوپر سے شاٹس مارتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ آپ نے زیادتی کی ہے. اب آپ نے جانا ہے ڈومیسٹک کے اندر. یہ جو سارا ٹولہ ہے نا 6-8 کا جو آپ لے کے گئے, جس کی وجہ سے آپ نے پورے ڈومیسٹک کرکٹ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, اب یہ سارے جائیں گے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر. وہاں 3 سال جس طرح ہم نے اور باقیوں نے رگڑے کھائے ہیں, یہ اپنی ان چیزوں کو سٹیٹس کو امپروو کریں گے اور دوبارہ ٹیم میں آئیں گے. دوسری چیز انہوں نے کیا کرنی ہے, ہم ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے سرجری ہو گئی ہے تو اوپر سے برش مار دی اور ختم. ہم میک شور کریں گے کہ یہ تب تک جان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. نمبر 1 یہ وہ سن لیں. دوسری چیز, وہ آ کے یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے. بھائی نام لیں, مجھے بولا یہ ساری چیزیں, بھائی نام خود ہی سامنے آ جائیں گے. وہ جو کمپنی بنی تھی سایہ کارپوریشن, جس کے اوپر ایک استعفیٰ بھی دیکھنے ملا لاسٹ ٹائم, جب آپ اس پہ انویسٹیگیشن کریں گے سارے نام خود ہی سامنے آ جائیں گے اور پتہ لگ جائے گا کس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. تو آپ اس کا کیوں نہیں جو رزلٹ نکال کے دے رہے لوگوں کو, کیوں وہ جو ہے نا ڈسمس ہو گئی کمیٹی. لوگ آتے نہیں, پریشر پڑے گا آپ سے. بھائی اگر آپ سے پریشر نہیں لیا جا رہا, کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کہہ دیں, ہم پریشر لے لیتے ہیں, ہم آ کے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور قوم کے سامنے حقائق رکھتے ہیں کہ کس طرح قوم کا خون پیا انہوں نے, کس طرح قوم کو پاگل بنایا انہوں نے, کس طرح ایک ٹولہ جو ہے اس ملک کی کرکٹ کو ڈومینیٹ کیا جس نے پاکستان کو کچھ نہیں جتوا کے دیا. یہی ریالٹی ہے, یہ آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کی ہیں کائنڈلی ان پہ غور کریں اور یہ کریں, چاہے پیچھے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. پھر آپ کو کہیں گے پیچھے ہے کون, اور بھائی آپ کے جو پلیئر کھیل رہے ہیں انہوں نے کیا کر لیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے. اس سے بہتر ہے اب ینگسٹر کھلا کے ہار جائیں, ان کو گروم کریں, شاید ان میں سے کوئی بہتر پلیئر نکلا ہے. ایٹ لیسٹ وہ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ سوشل میڈیا پہ پیسے لگا کے ایجنٹ کے ساتھ جو ہے نا اور کسی کو آنے نہیں دیں گے, ان کے رستے بند کر دیں گے. ایٹ لیسٹ وہ آنیسٹی کے ساتھ ٹرائی تو کریں گے نا. تو ہمیں وہ ٹرائی چاہیے, آپ ان کو بنائیں, ان سب کو باہر نکالیں آپ.